کہ وہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری چیزیں، اگر ان میں جرت نہ ہوئی تو سر پھر ہم بتائیں گے نا غدار کون ہے اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا جن لوگوں کے لیے، جن غداروں کے لیے میرا اشارہ ہے، جی وہ یہ میری بات سن کے بڑے محتاط ہوں گے اور الرٹ ہوں گے. یہ جی کوشش تھی جو لوگ اس کیس کا فیس ہیں. جی جی ٹھیک ہے، اس میں جی امن شیر جٹ ہو گیا، ناصر جی جبران صاحب ہو گیا. جی سر میں تو ایک نحیف سا آدمی ہوں، مجھے تو کوئی ایسا کوئی شہرت کا کوئی شوق ہی نہیں ہے سر نا. اس میں جو اس کیس کا فیس ہے جی اور وہ جو مظلوم باپ ہے سر، ہوں اس کی حد تک تو ہم کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بالکل ایسی ہے. اور اس کو کسی صورت بھی سر ہم لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. اور اس طرح کا جو متنازع چیزیں ہیں، وہ چاہے اپنی طرف سے ہوں چاہے دوسری طرف سے ہوں. تو میں نے سر بتایا نا کہ ہمارے پاس شجرہ موجود ہے اور جی وقت آنے پر ہم وہ ساری چیزیں دیں گے. اور جی اور ویڈیو لگانے والے تو شاید نہ بتا سکیں کہ غدار کون ہے، ہم ضرور بتا دیں گے کہ غدار کون. اگر ہم دوسرے لوگوں کے شجرے جانتے ہیں، ہم اس کیس کا بھی شجرہ جانتے ہیں جی اور ان چیزوں کا بھی شجرہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کیس کو کچھ نہیں ہو رہا. جی یہ کیس کہیں نہیں جا رہا. میں نے کہا نا ہم اس کا شجرا جانتے ہیں، یہ کیس کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، بالکل اور ایسی یہ ہے. بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل ہو رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہونے والا. جی لیکن یہ جو معاملات چلتے ہیں کہ ہوں مہدی کاظمی صاحب کی ٹیم میں غدار نکل آیا، ہوں تو میرا سر یہ مطالبہ ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل ہے. آپ سب لوگوں سے مطالبہ ہے اور میرا اس وقت یہ مطالبہ ہے کہ وہ سامنے لایا جائے وہ کون ہے. ہوں ہوں اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے سر، وہ پھر ہم بتائیں گے نا، وہ ہم بتائیں گے نا سر، ہم میں بتائیں سب گے. کو میں نے یہی بتاتا مطالبہ کیوں چلوں. رکھا ہے، جی میں وہی. میں نے مطالبہ کیوں رکھا ہے سر؟ جی 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 ٹھیک ہے، اسی لیے جی رکھا ہے نا سر، اسی لیے جی رکھا ہے نا سر. جی تو اس میں جواب دینا ہمیں آتا ہے. ہوں اور میں مختصر بات یہ بھی کروں گا کہ ہوں کچھ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب 2-3 دن پہلے ویڈیو لگائی، وہ ہمارے اپنے لوگ تھے، جی کہ مہدی کاظمی صاحب کی ٹیم میں کوئی غدار ہے. ہوں ٹھیک ہے، ہوں تو میں سر نیگیٹو باتیں کرنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن میں حق سے پیچھے نہیں ہٹتا، چاہے صحیح اس کے بات. لیے جان بھی چلی جائے، ہوں چاہے اس کے لیے کوئی بھی شخص ہو. سر ہوں وہ تو ہم نے کیا ہی دینا ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے اس میں نقصان اور نفع ہو. کبھی سر ہم نے اس طرح کی ڈیل کی ہی نہیں ہے نفع نقصان سوچ کے. تو ہوں میرا سر ایک مطالبہ ہے، اس میں ہوں بہت سارے لوگ متنازع ہوئے، بالکل. آپ ہوئے، احمد شیر جٹ ہوا. مطالبہ ہے آپ کے چینل کے ذریعے سے ہاں جی. فی الفور اسی وقت اس ہوں غدار کو سامنے لایا جائے، بالکل آیا جائے. اور کیوں یہ بات کی گئی یہ بتایا جائے. اگر ہوں وہ غدار نہیں ہے کوئی تو پھر یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا تھا. ٹھیک ہے، کیا اس کا مقصد صرف ویوز لینا ہے؟ ہوں ٹھیک ہے، ہوں یا اس کے پیچھے کوئی اور غدار ہے؟ یہ ایک ٹیم ورک تھا، جی اور اس میں کسی ایک آدمی کی محنت نہیں ہے. جی لیکن ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑا فرنٹ لائن پہ رہ کے رول پلے کرنے کا موقع دیا. ہوں لیکن اس میں بہت سارے لوگ پس پردہ بھی تھے جنہوں نے اس میں ایفرٹس کی، اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. جی اور اس کو دونوں طرف سے معاملات ہوتے ہیں، خراب کرنے والے لوگ بھی ہمارے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. ہوں لیکن میں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات یہ کروں گا ہوں کہ صبح مجھے کسی شخص نے آپ کے لائیو سیشن میں ایک سوال کیا کہ ہوں آپ کی ذمہ داری لاہور میں کیا ہے. اور دیکھیں، جب انسان حق بات کرتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، بالکل ایسی. اور اور وہ اپنوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، دوسروں کی طرف سے تو ہونی ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا ہمیں کوئی ایسا سچ نہیں ہے. میں صرف اتنا کہوں گا کہ بالکل میری رسپانسبلٹی جو ہے وہ صرف اس حد تک تھی کہ بچی جب لاہور میں تھی تو اس وقت 164 کا جو سٹیٹمنٹ چیلنج کیا تھا وہ میں نے کیا تھا. اس وقت یہ سمجھتے تھے کیس جو ہے وہ ختم ہو چکا. دین اس میں قافلہ بنتا گیا، لوگ آتے گئے اور ایک گلدستہ بنتا گیا. اور ایک جو ڈیسیژن تھا پہلے، وہ سب سے پہلے میں نے لیا تھا اس کیس میں. دین پھر اس میں مختلف لوگ ایڈ ہوتے گئے، اور اس میں اب جو میرا رول ہے، اب لاہور میں ایک ایف آئی اے میں اپلیکیشن ہے جس کو میں کنٹیسٹ کر رہا ہوں. ایک نامینل سا رول ہے، لیکن میں اس میں ایک بہت بڑی بات کروں گا جس میں تمام جو ہے وہ شرپسند جو لوگ ہیں وہ لاجواب ہو جائیں گے.
اور ان کو کیسے لاجواب کرنا ہے وہ ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور ان کا شجرہ سارا ہمارے پاس موجود ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ حق بات کرنے کے لیے وکیل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے حلالی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، اور جس کے اندر حلالی ضمیر ہوتا ہے سر، یہ جی اس بات کی دلیل ہے کہ میری اس میں کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اس جی وقت کوئی خاص ذمہ داری میری نہیں ہے، پھر بھی میں ایک مستقل مزاجی کے ساتھ جو کھڑا ہوا ہوں، چاہے میں صرف آواز ہی اٹھا رہا ہوں اس کیس میں، آل دو سارا ٹرائل کراچی میں چل رہا ہے اس وقت، ٹھیک ہے، میں نے کوئی یہاں پہ پہاڑ سر پہ نہیں اٹھایا ہوا، میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں، لیکن میرا اس بچی کے لیے بات کرنا اور اس مظلوم باپ کے لیے بات کرنا اور اس بات کی مذمت کرنا، یہ ڈاکٹر صاحب ایک حلالی ضمیر کی بات ہے۔ شخص کے لیے میرا یہ پیغام ہے اور جواب ہے کہ اس کے لیے وکالت کی ضرورت نہیں ہوتی، حلالی ضمیر کی بات ہوتی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں بھی حلالی ضمیر عطا فرمائے اور تمہیں یہ سوچ اور ویژن دے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ حق بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ اس کیس میں وکیل تو نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ جی یہ بڑی حد تک پازیٹیو اس میں ڈیولپمنٹ آج بھی ہوئی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر کی جو رپورٹ ہے ڈاکٹر سروت صاحبہ کی، اس نے ڈسکلوز کر دیا تمام چیزوں کو کہ یہ جو پہلے بیان ہوتے رہے ہیں اور یہ جو آڈیو کلپ بنتے رہے ہیں اور یہ جو کچھ بھی ہوتا رہے، یہ جو انٹرویو وغیرہ ہوتے رہے ہیں، یہ تمام تر چیزیں پلانٹڈ تھیں اور انڈر پریشر بچی سے یہ سارا کام کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کہ وہ ہر یکم کو فرسٹ جو ہوتی ہے منتھ کی اور 16 کو یہ 2 دن مہینے میں ملاقات ہونی ہوتی ہے والدین کی، تو کل کی جو ملاقات ہے وہ ایز پر مائی اسیسمنٹ بڑی ہی خوشگوار ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بچی کی جو ہے وہ بچی کے والدین سے گھر کے باہر آخری ملاقات ہو، اگلی ملاقات جو ہے اس سے پہلے بچی جو ہے وہ والدین کو جو ہے وہ والدین کے پاس ہوگی۔ جی بالکل۔ تو اور کیونکہ بچی نے خواہش بھی ظاہر کی ہے والدین کے ساتھ جانے کی، اور ڈاکٹرز نے میڈیسن بھی سجیسٹ کی ہیں اور بہتر ماحول کی بھی ایڈوائس کی ہے، اور بچی کے لیے والدین سے بہتر ماحول اور کوئی نہیں ہو سکتا، والدین سے بڑا کوئی محافظ نہیں ہو سکتا، وہاں پہ بچی کا سب سے زیادہ رائٹ جو ہے وہ پروٹیکٹ کوئی نہیں کر سکتا وہاں پہ، ایسے ہی ہے۔ تو ہر لحاظ سے جو بہتر ماحول ہے وہ والدین کی جو ہے وہ سرپرستی میں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کل کی ملاقات کے بعد بچی جو ہے وہ بہت جلد کورٹ میں سٹیٹمنٹ دے گی ایک، اور کورٹ اس کا ایک نارمل روٹین پروسیجر فالو کرنے کے بعد بچی کے سیف گارڈ جو ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے بعد اور مہدی کاظمی صاحب سے کوئی انڈرٹیکنگ لیتے ہوئے اور اس کے جو رائٹس ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنے کے بعد بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ بہت جلد والدین کے حوالے کر دے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ان کو بھول ہو گئی تھی کہ یہ ظاہر ہے ان کو بھول ہو گئی تھی کہ شاید اس طرح کی حرکتیں کر کے اور اس طرح یہ کر کے اور ہمارے جو فرنٹ لائن کے بندے ہیں ان کو یہ بنا لیں گے، ان کو یہ متنازع بنانے کی کوشش کریں گے، اور یہ میں آپ کو سب کو پہلے بھی وہی بتایا تھا نا کہ وہی بات ہے نا کہ کچھ ظاہر ہے سینسر کرنے ہوتے ہیں، لیکن یہ پوری جو مہم چلانے کی کوشش کی گئی، یہ پورا جو ایک پلاننگ کی گئی، ایک ملائن کرنے کی پلاننگ کی گئی، ایک شیطانی چال چلنے کی کوشش کی گئی، ضمیر فروش لوگوں نے، اس میں بشرا شکیل سسٹر کا قصور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا ہے، اس میں ماریا علی کا قصور نہیں، ان کو مس لیڈ کیا گیا اور ایسے لوگوں کی طرف سے کیا گیا کہ وہ پھر ہم بتائیں گے آپ کو، آپ مہربانی کریں، ہمیں مجبور آپ نہ کریں، آپ کو ہم اتنا بتا دیتے ہیں کہ جو مخلصین ہیں جو فیاض رامے کے بارے میں سوچ رہے تھے کس قدر یہ ظلم کی بات ہے۔ میں اب یہی کہوں گا یہاں پہ، اب مجھے غصہ نہ چڑھائیں آپ لوگ پلیز، میں چاہوں گا کہ میں آپ نہ کہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ ان بے شرموں کو، ان ضمیر فروشوں کو شرم آنی چاہیے کہ جنہوں نے غلط انفارمیشن دی اور جنہوں نے یہ ویڈیوز بنوائیں، اور اب چونکہ ہمیں پہنچ چکے ہیں اس حقیقت تک، اب ان کو جو ہے نا کہتے ہیں لوز موشن لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے۔ اگر انہوں نے فیاض رامے کو وہ کرنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے احمد شیر جٹ کو کرنے کی کوشش کی، اگر انہوں نے
جو شاہد حسین کو کرنے کی کوشش کی, شاہد ثقلین کو کرنے کی کوشش کی, اسد جعفری کو کرنے کی کوشش کی, نجم زارا کو کرنے کی کوشش کی, اور اس میں بشرا سسٹر جو ان کو تو مس لیڈ کیا گیا, اور ماریا جو علی ہے ان کو بھی مس لیڈ کیا گیا. تو وہ لوگ یہ سمجھ لیں گے, جان لیں کہ اگر ہم پہلے سب کو ایک کال پہ ہم سب کو اکٹھا کر سکتے تھے تو ہم اب بھی کر سکتے ہیں, اور اب کسی کو ہم قربانی کا بکرا نہیں بننے دیں گے. وہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ساری چیزیں اگر ان میں جرت نہ ہوئی تو سر پھر ہم بتائیں گے نا غدار کون ہے اور کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا جن لوگوں کے لیے, جن غداروں کے لیے میرا اشارہ ہے, وہ یہ میری بات سن کے بڑے محتاط ہوں گے اور الرٹ ہوں گے. یہ کوشش تھی جو لوگ اس کیس کا فیس ہیں, جی ٹھیک ہے, اس میں عامر شیر جٹ ہو گیا, ناصر جبران صاحب ہو گیا. سر میں تو ایک نحیف سا آدمی ہوں, مجھے تو کوئی ایسا کوئی شہرت کا کوئی شوق ہی نہیں ہے نا. اس میں جو اس کیس کا فیس ہے اور وہ جو مظلوم باپ ہے سر, اس کی حد تک تو ہم کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بالکل ایسے اور اس کو کسی صورت بھی سر ہم لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. اور اس طرح کا جو متنازع چیزیں ہیں وہ چاہے اپنی طرف سے ہوں چاہے دوسری طرف سے ہوں, تو میں نے سر بتایا نا کہ ہمارے پاس شجرہ موجود ہے اور وقت آنے پر ہم وہ ساری چیزیں دیں گے. اور ویڈیو لگانے والے تو شاید نہ بتا سکیں کہ غدار کون ہے, ہم ضرور بتا دیں گے کہ غدار کون. اگر ہم دوسرے لوگوں کے شجرے جانتے ہیں, ہم اس کیس کا بھی شجرہ جانتے ہیں اور ان چیزوں کا بھی شجرہ جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کیس کو کچھ نہیں ہو رہا. یہ کیس کہیں نہیں جا رہا. میں نے کہا نا ہم اس کا شجرہ جانتے ہیں, یہ کیس کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ ہم بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور یہ بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل ہو رہا ہے, اس کو کچھ نہیں ہونے والا. لیکن یہ جو معاملات چلتے ہیں کہ مہدی کاظمی صاحب کی ٹیم میں غدار نکل آیا, تو میرا سر یہ مطالبہ ہے ڈاکٹر صاحب, بالکل آپ سب لوگوں سے مطالبہ ہے, اور میرا اس وقت یہ مطالبہ ہے کہ وہ سامنے لایا جائے وہ کون ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے.